اور اگر آپ مقابلہ کریں، میں بڑی ڈپلومیٹکلی اگر زبان میں کہوں، بڑا دھیمی الفاظ میں، کہ سشما سوراج صاحبہ کا جو ہندوستان کی وزیر خارجہ ہیں، بچکانہ مجھے لگ رہا تھا ان کا جو پرفارمنس تھا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے آئی کانٹیکٹ نہیں کیا جب وہ ساک منسٹرز میں تھیں، یعنی گھبرا کیوں رہی تھیں؟ آئی کانٹیکٹ تو وہ بندہ نہیں کر سکتا جس کو کانفیڈنس نہ ہو، جو سمجھے اس کا کیس مضبوط نہیں ہے۔ اور پھر جو تقاریر کی گئی ہیں ان کی تو ایسے لگ رہا تھا کہ سارا جو ان کا نزلہ ہے پاکستان پہ گرا ہے۔ ایک طرف بھارت کلیم کرتا ہے کہ جی وہ بہت بڑا ملک ہے، جو یقیناً ہے، اور اس کی بڑی ایسپریشنز ہیں، لیکن جس لیول کی وہ تقریر تھی وہ کسی بڑی طاقت کی تقریر نہیں تھی۔ اس کو بہت جس لیول پہ جس طرح حملے پاکستان پہ کیے گئے، اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وجوہات فارن منسٹرز کینسلیشن کی جو ٹاکس ہیں وہ یہ نہیں ہیں، اور فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی نے بالکل صحیح طریقے سے کشمیری ہیومن رائٹس وائلیشنز کا جو ذکر ہوا ہے، اور ان کی جو رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی، اور پھر جو کلبھشن یادو کی ایکٹیویٹیز ہیں اور پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹیررزم کا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بین الاقوامی برادری سمجھ سکے گی۔ اور میرا تو اپنا اندازہ ہے کہ جس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے شروع میں ویلکم کیا تھا، جو مجوزہ میٹنگ تھی فارن منسٹرز کی سائیڈ لائنز پہ، جو 24 گھنٹے میں ہی باوجود کینسل ہو گئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ویلکم کیا، اس کا مطلب یہ ہے، میرا اندازہ ہے کہ میں اس قسم کے معاملات میں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پیچھے رہ کے کوئی رول بھی ادا کیا ہو۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو موقع مل گیا 1-to-1 میٹنگز میں یہ بھی کہنے کا، ایک تو انہوں نے یو این کے فلور پہ جو کہا ہے وہ تو تمام وہ چیزیں تھیں اسلامی امہ کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گستاخی میں جو خاکے بنائے گئے تھے وہ تمام چیزیں اٹھائی گئیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہندوستان کی انریزنبلنس ہے، یہ 1-to-1 میٹنگز میں بھی اٹھایا گیا، لازمی ہوگا کہ یہ بات چیت سے بھاگ رہے ہیں۔ اور کشمیر کی جس لیول پہ، جس نہج پہ آج کل آزادی کی تحریک پہنچ گئی ہے، یقیناً شاہ محمود قریشی نے پورا فائدہ اٹھائے گا۔ تمام جن لوگوں کو ملے ہیں نیو یارک میں، ان کو اس کی کیفیت بتائی ہوگی اور بتایا ہوگا کہ بھارت جان بوجھ کے اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ جتنی گروس وائلیشن ہیومن رائٹس ہیں جو یو این کی باڈی بھی اب ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی تقریر بہت اچھی تھی اور اس کا لازمی طور پر اثر اچھا ہوگا، اور اس کے بدلے میں ہم بھارت کو سٹپٹایا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سلیم صدیقی صاحب، ایک جگہ تو تقریر اچھی تھی، پاکستان میں بہت پسند کی گئی، خورشید قصوری صاحب ایکس منسٹر رہ چکے ہیں، فورن منسٹر رہ چکے ہیں، وہ بھی اس کو پسند کر رہے ہیں، باقی چند فورن منسٹر سے بھی، ایکس فورن منسٹر سے میری بات ہوئی، وہ بھی اس کو پسند کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے ڈپلومیٹس جو وہاں امریکہ میں موجود ہیں وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی ڈپلومیٹک اثر لگتا ہے آپ کو، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ ابھی بھی بھارت کے نیریٹو کی طرف جائیں گے اور پاکستان کے نیریٹو کو اگنور کریں گے؟ کیسا دیکھتے ہیں آپ اسے؟ جی بہت شکریہ۔ جیسے قصوری صاحب نے ابھی فرمایا، سشما سوراج کا، کل میں خود بھی ان کی تقریر دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو ان کی واقعی اس نے کوئی لگ رہا تھا کہ یہ کسی جنتا پارٹی کی یا کسی ہندو نیشنلسٹ پارٹی کی لیڈر بول رہی ہیں، کسی ایک بڑے ذمہ دار جمہوری ملک کی وزیر خارجہ بول نہیں رہی۔ تو انہوں نے جو احساس دلایا، جو عالمی فورم پر جو تقریر کی، وہ انتہائی مایوس کن تھی۔ جبکہ اس کے بعد شاہ محمود قریشی کا جب نمبر آیا، وہ ہمارے وزیر خارجہ کا، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے تمام موضوعات کو سمیٹا، نہ صرف پاکستانی عوام کی بھرپور ترجمانی کی بلکہ عالم اسلام کی بھی ترجمانی کی۔ جو کام اسلامی ممالک کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کسی نے بھی ناموس رسولت کا، ناموس رسالت کا خصوصی طور پر جو ایشو اٹھایا، عالمی برادری کو ایک بڑے سفارتی فورم پر، بڑے ڈپلومیٹک فورم پر ان کو مدلل طریقے۔ ٹھیک ہے، چلیے آواز کٹ گئی، کوشش کرتے ہیں دوبارہ کنیکشن اسٹیبلش ہو پائے۔ شیرزائی صاحب، ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک بڑی کامیابی ہے، اب اس کے ریپیکشنز بھی ہیں یقیناً۔ ایک امیچورٹی ہم لوگوں نے بھارت کی ہم نے تب دیکھی جب ان کا خط آیا، اس خط کے اندر انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی،
कंप्लीटली अनडिप्लोमेटिक ज़बान थी। उसके बाद फिर सुषमा स्वराज साहिबा की स्पीच हमने सुनी, वो भी जिस तरह दोनों हजरात फरमा रहे हैं, दोनों पैनलिस्ट फरमा रहे हैं कि बचकाना थी। आज हम देखते हैं कि वो वज़ीर आज़म कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पे फायरिंग कर देते हैं। आपको लगता है कि भारत को समझ नहीं आ रही, वो उन्होंने आइसोलेट पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो कंप्लीटली फेल हो गया, शैटर हो गया? यकीनन उनका जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के अगेंस्ट वो काफ़ी हद तक जो है काउंटर किया गया है। और जिस तरह के कसूरी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्पीच थी ये और बिल्कुल ऑल एनकम्पसिंग थी, तमाम इश्यूज़ को उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से उठाया है। और फिर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स हो गई हैं उसमें भी उन्होंने ये इश्यूज़ को बड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। लेकिन इसके बाद सक्सेस ऑफ दिस स्पीच एंड दीज एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन आवर एम्बेसडर्स अब्रॉड। सही है कि वो किस तरह जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया इस केस को, कि वो अपने मुल्कों में किस तरह इस केस को प्रेजेंट करते हैं और किस तरह ओपिनियन लोगों का बनाते हैं। इसलिए कि अभी हम लोगों ने ये देखा है कि इस हुकूमत ने अभी एम्बेसडर्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं की। अभी ना अली जहांगीर सिद्दीकी को वापस बुलाया गया, ना बाकी एम्बेसडर्स को, जो पॉलिटिकल एम्बेसडर्स हैं उनको वापस बुलाया गया। तो आप समझते हैं कि वो एम्बेसडर्स जो पॉलिटिकली स्पेशली अपॉइंट हुए वो उस तरीके से पैगाम इस हुकूमत का पहुंचा पाएंगे? Do you think so? मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक अली जहांगीर सिद्दीकी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में among all the ambassadors he was the best choice। सही है, इसलिए कि वो वहाँ पे पढ़ा है और उसको वहाँ की कल्चर का और वहाँ के लोगों से कॉन्टेक्ट का। ठीक है, मैं अमेरिका में था तो मेरे होते हुए वो कई सेनेटर से उसकी मीटिंग हो गई। तो मेरे ख्याल में जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको सियासत की बींट नहीं चढ़ानी चाहिए। परफेक्ट, गॉट इट। मतर साहब, अब फिर वो बात आती है कि बाकी दुनिया किस तरीके से देखती है शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच को। एक तो उन्होंने सारे मैटर्स जो पाकिस्तान से रिलेटेड थे, जिस तरह कसूरी साहब फरमा रहे हैं मुस्लिम उम्मा से रिलेटेड थे, सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके ऊपर मुस्लिम उम्मा, अरब ममालिक पाकिस्तान को कितना बैक करेंगे? डेफिनेटली बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और एक और चीज़ मैंने आपको भी बताना चाहिए, नाज़रीन को भी पता होना चाहिए, मैं ख़ुद फ़लस्तीन से हैं। हमारा जो इशू है ना फ़लस्तीन मकबूजा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो कश्मीर इशू की तरह है, सिर्फ नेम का फ़र्क है। और मुझे मालूम है हमारा आवाम और कश्मीरी भाई का जो आवाम है ना, आवामुन्नास, मुझे मालूम है हमारा हौसला और इनकी हौसला कितना बुलंद हो गया इस स्पीच के बाद। क्योंकि अब भी हमें पता चला इस दुनिया में है जो हमारा बारे में सोचता है, जो हमारा राइट्स के बारे में बात करेगा, इंटरनेशनल फोरम पे सारी दुनिया के सामने है। लिहाजा हम इस स्पीच के बाद हमारा उम्मीद ज़्यादा उम्मीद हमारा बढ़ता जाता और हमारा हौसला भी बुलंद होगा। और हमें भी फील हो रहा है हमारे इश्यूज़ के बारे में कोई बात कर रहा, इसका मतलब ये है सोल्यूशन की तरफ से कोई रास्ता है, उम्मीद है, होप है। ये नहीं है जैसा हमारा गासिब कुव्वत, जैसा हमारा दुश्मन हमारा ज़मीन के ऊपर जो उन्होंने कब्ज़ा किया, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है हमारा उम्मीद को कत्ल करे। भाई आपके बारे में कोई सोचता नहीं है, आपके बारे में कोई, ठीक है। यानी एक दफ़ा फिर होप जो है जाग उठी है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़िंदगी ऑफ कोर्स उम्मीद से चलती है। कसूरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, उसके बाद मैं सलीम सिद्दीकी साहब की तरफ भी जाना चाहूँगी। एक तो ये मामला हो गया, स्पीच हो गई, ऑफ कोर्स जिस तरीके से हम सारे सराह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन यूनाइटेड नेशंस, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी तरफ से इमेच्योर रिएक्शन आ रहा है कसूरी साहब, इसको कैसे अपनी फेवर में यूटिलाइज और यूज किया जा सकता है? इमेच्योर रिएक्शन हिंदुस्तान का आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान की जो तकरीर थी वो क्लियर थी, जो उन्होंने जवाब दिया कैंसलेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स टॉक्स, वो इतना कच्चा और बोदा था कि शाह महमूद के लिए बहुत आसान हो गया बैनुल-अक़वामी बरादरी को बताने के लिए कि जनाब ये अंदाज़ा लगाएं कि इनके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जिन्होंने स्कटल कर दी सिर्फ इंटरनल मामले पे कि राफेल का स्कैंडल ब्रेक कर रहा था, तो इनका ये ख्याल था कि अटेंशन हटाने के लिए हम ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को स्कटल कर देते हैं। तो वो बैनुल-अक़वामी बरादरी में जब ख़ास तौर पे स्पीच के बाद, मेरा जो अपना तजुर्बा है, आप 1 to 1 में
آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس کے بعد فارن آفس کو اس کو فالو اپ کرنا پڑے گا. ہمارے جو سفیر ہیں ان کو فالو اپ کرنا پڑے گا. ہمارے جو سفیر ہیں جہاں جہاں بیسڈ ہیں, جو مختلف ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے, پھر کنگریشنل کمیٹیز ہیں, پھر برطانیہ میں ہاؤس آف کامنز ان پرٹیکولر, جب بہت سے پاکستانی نژاد کے پارلیمنٹ کے ممبرز اور ہاؤس آف لارڈز میں یہ ایشو کو اٹھانا پڑے گا کہ اس کو آواز جو آئی ہے یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی, اس کو یورپین یونین میں اٹھانا پڑے گا. یورپین یونین کی اپنی ہیومن رائٹس کی باڈی ہے. مجھے یاد ہے کہ یو این سے پہلے سب سے پہلے آواز یورپین یونین نے اٹھائی تھی, لیکن اس کو کچھ وقت پہلے جب انہوں نے کہا کشمیر کو is the most beautiful prison on earth, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا. اور اگر بھارت کی طرف سے امیچور بات آ رہی ہے تو دیکھیے جب ٹرمپ صاحب جو کہ ایک سپر پاور کے ہیڈ ہیں, جب وہ امیچور باتیں کرتے ہیں تو ان کے فیس پہ بیٹھ کے لوگ ہنستے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. تو اگر آپ بچکانہ بات کریں گے تو آپ کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اگر امریکہ جیسی سپر پاور بھی آج یہ سمجھتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پرفارمنس سے انہیں نقصان ہوا, تو سشما صاحبہ مجھے افسوس ہے کہ جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی پاکستان کے بارے میں, وہ ایک وزیر خارجہ کو شایع نشان نہیں, صرف اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں, بوکھلاٹ میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اگریڈ ود یو قصوری صاحب. سلیم صدیقی صاحب, لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گی, میرے شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈسکشن آف کورس بہت زیادہ ان ڈیپتھ بھی جا سکتی ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. عمر خان علی شیرزئی صاحب بہت شکریہ. خورشید قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. اور عبد الرحمن مطر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. لیکن اتنا ضرور ہے ناظرین, یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ایک پاکستان کے اندر اکانومی اور اکنامک انویسٹمنٹ کا انفلو, دوسرا بھارت کا سٹپٹا جانا اور بھارت کا بالکل چکرا جانا, ان کو سمجھ نہ آنا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کس طریقے سے تہذیب سے تمیز سے بات کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں انٹرلنکڈ ہے. پاکستان آگے بڑھنے لگ جائے گا تو ہمیں ریاکشنز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لوگ انٹرنلی اسٹرانگ ہوں گے تو ایکسٹرنلی آٹومیٹکلی ہماری سے بڑھتی چلی جائے گی. ہمیں اس کی طرف دھیان ضرور دینا ہوگا. انیکا انصار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.